السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 12 جس کے اندر مطالبہ پاکستان کے محرکات اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ محرکات سے کیا مراد ہے۔ محرکات سے مراد وجوہات، کہ پاکستان کو بنانے کی وجوہات کیا تھیں، یا پاکستان کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، یا پاکستان کو بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر انگریز اور ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن بنانے کا جو ہے مطالبہ وہ پیش کیا، تاکہ مسلمان جو ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک آزاد ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنے نظریات، عقائد اور عبادات کے مطابق جو ہے وہ اس خطے کے اندر زندگی گزار سکیں۔ اور پاکستان کو بنانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اس کی قربانیاں دیں، تاکہ وہ اسلامی خطے کے اندر جو ہے وہ آزادی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اب جو پاکستان کو بنانے کے جو محرکات تھے وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ہر سال مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ جھڑپیں ہوا کرتی تھیں، اس کے اندر جو ہے کئی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی، اور پھر ہندوستان کی جو ہندو تھے وہ اپنی جو ہے انتہا پسند تنظیموں کے ذریعے یا سوچی سمجھے جو ہے وہ نظریے کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ اور جب قتل عام کر رہے تھے تو مسلمان سمجھتے تھے کہ اگر ہم انگریزوں کو بر صغیر سے نکال بھی دیتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر بھی لیتے ہیں، تو جو کہ ہندو جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے جو ہے وہ قتل عام کریں گے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی، ان کے جو ہے حقوق وہ دبائے جائیں گے۔ اور پھر جو ہندو تھے وہ بھی اپنے نظریات کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اس کا اظہار جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ غصے کے ذریعے کرتے تھے۔ اور پھر ان کے جو قائدین ہیں ہندوؤں کے، ان کا نظریہ بھی یہ تھا، ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ اگر انگریز یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں تو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ رام راج قائم کر دیا جائے گا، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی معاشرتی حالات۔ معاشرتی حالات میں دیکھیں کہ جو ہندو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے ذات پات، رنگ، نسل، اس کے اندر جو فرق کیا جاتا تھا، اور جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو جو ہے وہ کم درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اگر انگریزوں کے چلے جانے کے بعد جو ہندو ہیں وہ ہمارے حقوق دبا لیں گے، اور پھر وہ جو سیاسی حق مسلمان رکھتے ہیں اس کو بھی دبا لیا جائے گا، اور پھر مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، وہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد، مساوات پر مبنی اور انصاف پر مبنی ایک معاشرے کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی مسلم زبان اور ثقافت۔ اب دیکھیں کہ ہندوؤں کے ہوتے ہوئے جو ہندوؤں کی ہمدردی لیتے ہوئے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کی جو زبان ہے، مسلمانوں کی ثقافت جو ہے اس کو مٹانا چاہ رہے تھے، اور جو ان کی ہندوؤں کی زبان ہے ہندی، اس کو جو ہے وہ رائج کروانا چاہ رہے تھے، اور اسی زبان کو جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سرکاری درجہ بھی دلانا چاہتے تھے۔ اور مسلمان جو اپنے ثقافت، اپنی زبان کے دفاع کے لیے جو ہے مسلمانوں نے سمجھا کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنانے کی اب ضرورت ہے، یعنی کہ یہ بھی مطالبہ جو ہے کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے دو قومی نظریہ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان کے اندر دو بڑی قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان۔ اور ہندو اور جو مسلمان دو بڑی قومیں ہیں، تو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کی سوچ، ان کی فکر، ان کا طرز حیات، ان کا رہن سہن، یہ جو ہندوؤں کے طرز حیات، ان کے رہن سہن اور ان کے طور طریقوں سے بالکل مختلف ہے۔ اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کبھی بھی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے، تو اس لیے چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ یعنی پاکستان کو بنانے کی یہ بھی بڑی وجہ تھی کہ ہم اس سے پہلے جو ہے دو قومی نظریہ جو ہے وہ پیش کر چکے تھے،
کہ ہم جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ جو وہ کیا۔ اس کے بعد ایسی کانگریسی وزارتیں 1937 اور 1939 تک جو کہ انتخابات تھے، اس کے اندر جو ہندو تھے ان کی وزارتیں قائم کی گئی تھیں ہندوستان کے اندر، اور وہ اپنے اقتدار کے بل بوتے پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ دبانا چاہ رہے تھے، اور وہ اپنے غصے کا اظہار مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو علم تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ اکثریت کی حکومت کا نام ہے، اور چونکہ ہندو جو ہے وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمانوں کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر یہاں سے انگریز چلے بھی جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو مستقل طور پر، یعنی کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے جانے کے بعد جو ہے وہ غلامی میں ہی رکھیں گے، اور یہ بھی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا جو ہے وہ مطالبہ پیش کیا۔ اور آخر میں ہے اسلامی نظام کا قیام۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل جو ہے وہ مجموعہ ہے، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ایسی اسلامی ریاست ہو جس کے اندر وہ آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے مطابق، اور پھر قرآن مجید کی تعلیمات اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس کے اوپر مبنی اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک الگ ریاست ہو جس کے اندر جو ہے وہ آزادی کی زندگی بسر کر سکیں، ان کے حقوق ان کو مل سکیں، وہ اپنی نظریات کے مطابق، اپنی عبادات کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق اور اپنی جو اسلامی طرز حیات ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، مطالبہ پاکستان کے محرکات۔